اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب شہزادی، اور آج ہم لے کر آئے ہیں ریویو پیر کامل پر، اور یہ ہے عمیر احمد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ کتاب اتنی مشہور ہے کہ اس کے اوپر ریویو کرنا ایک بہت عجیب بات ہے، لیکن پھر بھی میں ریویو کروں گی، ظاہر بات ہے میں نے پڑھی ہے تو میں ضرور ریویو کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی کو کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی نے ضرور ریکمینڈ کیا ہوگا کہ بھئی آپ پیر کامل پڑھ لو، یہ بہت اچھا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ اتنا زیادہ مشہور ناول ہے، پاکستان کا اتنا زیادہ مشہور ناول ہے کہ ضرور کسی نہ کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا فرینڈ، کوئی نہ کوئی ایسی دوست مل جاتی ہے جو اس کو ریکمینڈ کرنے والی کو کہ آپ پیر کامل پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جی ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عمیر احمد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ عمیر احمد کو ویسے تو کون نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں بات کر کے تو ویسے میں ایگزیگریشن کروں گی، لیکن کیا ہے کہ بہت سے ناولز، ڈرامہ اور فلمز میں انہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا سب سے ریسنٹ اور سب سے جو مشہور ناول وہ الف ڈرامہ، ٹھیک ہے، جو کہ ڈرامہ کی صورت میں جو ہے وہ ٹی وی پہ آن ایئر ہوا، اور وہ ایک روحانی حیثیت رکھتا تھا، اور جس کو سب نے خوب سراہا اس ڈرامے کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں مین اسٹوری کے بارے میں۔ اسٹوری کی شروعات ایک ایسی لڑکی کے کردار سے ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر بننے کی، اس کی سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام امامہ ہے۔ امامہ اس ناول کی مین کردار ہے۔ امامہ کی ایک دوست ہے جس کی سب سے بڑی خواہش امامہ کو مسلمان بنانا ہوتا ہے۔ اب امامہ کیا ہے؟ امامہ احمدی مرزائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک اور نبی جو ہے وہ ان کے دین میں موجود ہے، ایک اور نبی آیا ہے، اور جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈائریکٹلی وہ ساری آسمانی کتابیں، زبور، انجیل، قرآن مجید، تورات، ہر کتاب کا جو ہے وہ ان کی تعلیمات کا جو ہے وہ انکار کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ ایک دفعہ اسکول میں اپنی دوست تحریم کے ساتھ جو ہے اس بات پہ، اس موضوع پہ اس کی تفصیلاً بحث ہوئی، جس کے بعد جو ہے امامہ بہت پریشان ہو گئی مذہب کے بارے میں، اور اس نے تھوڑا بہت مذہب کا مطالعہ کیا، اور اس کے دماغ میں جو ہے شکوک و شبہات جو ہے وہ اٹھنے لگے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ فوراً اس کی جو ہے اسکول کے بعد، میٹرک کے بعد اس کی انگیجمنٹ کر دی گئی، جس کے بعد جو ہے اس کے خیالات ہیں وہ ختم ہو گئے، اور اس نے ان کو جھٹک کر اپنی زندگی کو جو ہے پروسیڈ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا، جب وہ کالج میں داخل ہوئی اور اس کی جو سب سے بہترین دوست جویریہ، جو اس کی بچپن کی دوست تھی، ٹھیک ہے، جس کی سب سے بڑی خواہش امامہ کو مسلمان بنانا تھا، اس سے اس کی تفصیلاً اس چیز پہ بحث ہوئی، جس کے بعد امامہ سچ مچ میں واقعتاً پریشان ہوگی، اور وہ بازار گئی اور جو ہے قرآن پاک کی ایک بڑے عالم کی تفسیر خرید لائی کسی اور مسلک کے، اور تاکہ وہ اس کو ریڈ کر سکے۔ اس نے تمام مسلک کی جو قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھا، اور اس نے اپنی تفاسیر کے ساتھ اس کو جب اس نے کمپیئر کیا تو اس کو واضح تبدیلیاں نظر آئیں۔ اس نے یہ چیز ایک تجزیہ کیا کہ باقی مسلک کی جو تفاسیر ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، ان کی جو تراجم ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن ہمارے ترجمے میں بھی ڈفرینس ہے، اور جو ہماری تفاسیر ہیں ان میں بھی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک بار کیا ہوتا ہے، اس کے بھائی کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے، اور اس کے ابو کو بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور بہت زیادہ مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم کالج ہی نہیں بھیجیں گے، اور پھر وہ اپنے امی ابو سے معافی مانگ لیتی ہے، اور وہ اس کو میڈیکل کالج میں بھیج دیتے ہیں۔ میڈیکل اس نے، آپ کو میں نے بتایا سب سے بڑی خواہش اس کی میڈیکل میں داخلہ لینا تھی۔ دوسری طرف ایک مین کردار لڑکے کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مسلمان ہو کر بھی ایمان والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ذہانت کا جو ہے وہ مالک تھا، اور ہر گناہ جو ہے نا اس نے کیا تھا، ایز اے مسلم اس نے ہر گناہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہو کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ امتی ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ گناہ گاری کی زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور امامہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، امامہ میڈیکل کالج میں جاتی ہیں، وہاں پہ اپنی دوست کے کسی جو بھائی ہوتا ہے اس کو وہ پسند کرنے لگتی ہیں، اور بعد میں جو اس کا بھائی وہ جو ہوتا ہے بھائی، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، مطلب چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین اس کے پیرنٹس کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ زبردستی اس کا نکاح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے امامہ کسی اور سے نکاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گی، آپ لوگوں کا جو انٹرسٹ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کا کوئی بھی جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں رہے گا اسٹوری میں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم کچھ کی پوائنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں پیر کامل کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کی پوائنٹس اور لیسنس کیا ہیں جو پیر کامل اسٹوری کے، ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلا جو لیسن ہے پیر کامل دوستوں کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے ہم اپنے گمراہ دوست کو یا اپنے غلط راستے پہ جاتے ہوئے دوست کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہمیں اس کو ضرور بتانا ہے کہ کیا بلیک ہے اور کیا وائٹ ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اس کے سامنے ضرور واضح کریں۔ آپ کا مقصد اس کو سیدھے راستے پہ لانا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اس کو بات کا بتا دینا ہے۔ ایٹ لیسٹ اپنا حق ضرور ادا کریں، اپنا فرض ضرور ادا کریں ایز اے فرینڈ، آپ اس کو ضرور بتائیں کہ کیا غلط راستہ ہے اور کیا سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہر انسان دوسرے کو تنہا چھوڑ دے گا تو کیسے جو ہے وہ دین آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے، تو کیسے جو ہے زندگی آگے بڑھے گی۔ اور یہ پیر کامل میں دکھایا گیا کہ کیسے دوستوں نے اس کے سامنے ہر اس بات کو تفصیلاً واضح کیا، اس کی دونوں دوستوں نے مختلف مقامات پر ہر چیز کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کے سامنے واضح کیا، تاکہ وہ واقعی جو ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے اس چیز کا فائدہ ہوا۔ نمبر 2 جو ہے پیر کامل ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی لڑکی جس نے تحقیق اور جو ہے شعور کے ساتھ جو ہے اس نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا کہ جس میں اس نے سب کچھ کھو کر بھی، اپنی ساری زندگی کو کھو کر بھی اس نے بہت کچھ پا لیا، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ اس نے کیسے پایا، یہ اس نے اسلام سے روشناس ہو کر پایا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پیر کامل ایک ایسے مرد کی کہانی ہے جو مسلمان ہو کر بھی مومن نہیں تھا، جو مسلمان ہو کر بھی ایمان والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہو کر بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ان کے امتی ہو کر بھی ان کا جو ہے ان کا پیروکار نہیں تھا، ان کا کہنا ماننے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پیر کامل نمبر 4 پوائنٹ پیر کامل جو اللہ کے رحم، اللہ کے فضل کی کہانی ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ پیر کامل آپ کی زندگی میں آنے والے اس موڑ کی کہانی ہے جہاں پہ آپ کو صحیح اور غلط میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غلط کا انتخاب کریں گے تو آپ غلط راستے پہ جائیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسا ٹرن ضرور آتا ہے، ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب انسان صحیح اور غلط میں جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ کر کے صحیح اور غلط میں اپنا راستہ جو ہے وہ چوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پیر کامل کا وہ یہ کہ پیر کامل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے کہ سب سے بڑا پیر کامل اور ایک واحد پیر کامل جو ایک کاملیت کے ساتھ جو ایک انسان تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد جو کوئی بھی پیر کامل کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے۔ ان کی جو ہدایت ہے وہ ہمارے لیے، جو ان کا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیر کامل کاملیت کے ساتھ ہوتا ہے، نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، پارسائی، عبادت، ہر چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ہر پیغمبر جو تھا وہ کامل تھا، لیکن پیر کامل صرف واحد ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان پوری زندگی، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا پرفیکشن کی بہت جو ہے وہ چیز کرتے ہیں، پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی انسان پرفیکشن کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی انگلش رائٹرز، کتنے ہی لوگوں نے اس بات کو واقعی ایڈمٹ کیا کہ ان سے بڑا جو پرفیکٹ انسان اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تو اگر کوئی واقعی انسان پرفیکشن کا پیچھا کرنا چاہتا ہے تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اور ہمیں تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی باتوں کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر پہ جو ہے وہ لاسٹ اینڈ پوائنٹ اس کا ایک بتانا چاہوں گی، جو پیر کامل ہے وہ معجزات کی کہانی ہے، میریکلز، ٹھیک ہے، کہ جو بھی انسان اللہ کی راہ میں ایک بار نکل جائے، ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف ایک سٹیپ اٹھا دے، بس اس کی زندگی میں معجزات ہوں گے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس کی زندگی میں میریکلز ہونے ہی ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی میریکلز ہوتے نہیں دیکھے تو آپ ایک بار اس بات پر یقین کر کے پیر کامل کو پڑھیں، اور اس بات پر یقین کر کے جو اپنا سٹیپ آگے بڑھائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ضرور آپ کی زندگی جو ہے وہ معجزات سے بڑھ جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جو ہے واقعی آپ کی زندگی میں معجزاتی جو ہے وہ دروازے کھلنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پیر کامل، اور میں ہر بار کی طرح جو ہے آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہو ریکمینڈ می، ٹھیک ہے، کہ میں نے کیوں پڑھا یہ ناول۔ تو میں نے آج سے 5 سال پہلے یہ ناول پڑھا تھا، مجھے بھی کسی نے ریکمینڈ کیا تھا، سب سے پہلا ناول میرا پیر کامل تھا جو میں نے اپنی لائف میں پڑھا تھا، تو جو ہے یہ سب سے پہلا ناول تھا میرا، اور اس میں جو ہے ایٹ لیسٹ بہت زیادہ چینج میرے اندر تب نہیں آیا تھا کیونکہ کافی پرانی بات ہے، تب میں اتنی بڑی نہیں تھی، تو جو ہے واضح چینج یہ آیا تھا کہ بلیک اینڈ وائٹ ضرور نظر آ گیا تھا کہ کیا بلیک اور کیا وائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروعات تھی ایک چیز کی کہ غلط کیا ہے درست کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ غلط راستے پہ بھی ہیں، اگر آپ بلیک کے راستے پہ چل بھی رہے ہیں اندھیروں میں، اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح راستہ ایکچولی میں ہے کیا، تبھی تو کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے نا۔ اگر آپ کو صحیح راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، وائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے سیدھے راستے پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے جو ہے میرے سامنے جو ہے ایگزیکٹلی بتا دیا تھا کہ بلیک کیا اور وائٹ کیا ہے، تو آپ کو ضرور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اور خود کو بھی یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے، ناول گفٹ کرنا چاہیے، اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت
اچھی ڈسکرپشن اس میں دی گئی ہے اور بہت اچھی باتیں اس میں، بہت اچھے پوائنٹس اور بہت اچھی اسٹوری کی ٹرننگز ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم پھر سے ناول لے کے آئیں گے اور اچھے ریویوز کریں گے. تو اللہ حافظ.